میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات سے اور اپنی جواہر پاروں سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور تابناک بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب اللہ برکاتی، علماء اہل سنت، مرحوم حنفیہ رضویہ علماء، مرحوم اہل سنت حاجی آدم صدیق، دستے دستار ہند و قدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی تعالی ذات والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل عزت احترام علماء ملت اسلامیہ وحاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام حضور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئی اور آپ کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پر اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وآلہ الکرام وبہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایات حاصل کرنے اور قرآن مقدس اور احادیث کریمہ کی چند خاص برکتیں حاصل کرنے کی غرض سے یہاں پر اکٹھا ہے۔ باہر جلسے بہت ہوتے ہیں، کانفرنسوں کے نام سے مجمع اکٹھا ہوتا ہے، لیکن آج آپ ایک عظیم الشان ادارے کے سالانہ جلسہ دستار ہند و قدس میں حاضر ہیں۔ دارالعلوم حنفیہ رضویہ طلبہ اور دارالعلوم اہل سنت حاجی آدم صدیق یہ محتاج تعارف نہیں، خاص طور پر درجہ حفظ میں ممتاز درسگاہوں میں ان اداروں کا شمار ہے۔ ابھی عنقریب آپ یہاں کے فارغین حفاظ کرام کے سروں پر علماء اور مشائخ کے ہاتھوں دستار حفظ کرتے ہوئے وہ منظر ملاحظہ فرمائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی آپ بھی کریں، کیونکہ جو حافظ قرآن بن گئے بڑی محنت اور بڑی کوشش سے ان پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں جو صحیح معنوں میں حافظ قرآن ہو جائیں اور عامل بالقرآن ہو جائیں وہ اہل اللہ ہیں، انہیں اہل اللہ کہا گیا ہے، وہ اللہ ہے۔ کبھی دارالعلوم سے فارغ ہونے والے اور حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی، ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کے سروں پر دستار حفظ رکھی جائے گی۔
کی بڑی ذمہ داری ان کے سر رکھی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، وقت بہت کم ہے، اس لیے جس عنوان کے تحت مجھے خطاب کے لیے حکم دیا گیا، بالخصوص ناظم اعلیٰ دارالعلوم حنفیہ رضویہ طلباء، ناظم اعلیٰ مدد العالی ادام اللہ اقبالہ نے اس سے فرمایا کہ ہر سال ہمارے جلسے کی خصوصیت ہے کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان سنیں۔ تو حضرت کے حکم پر چند لمحات کے لیے شان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یوں تو الحمدللہ ہمارے علماء کی جماعت کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ علماء کی زبانی تقاریر میں، خطابات میں آپ نے بارہا سنا، لیکن آج کچھ خاص گوشے آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان طبقہ یوٹیوب سے بہت زیادہ منسلک ہے۔ نوجوان طبقہ علم حاصل کرنے کے لیے، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس وقت علماء سے زیادہ یوٹیوب سے لگا ہوا ہے۔ موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے بہت ساری معلومات حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ اس لیے ان سے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اپنے اس مسجد سے پیغام دیتا ہوں کہ یوٹیوب پر جو آپ سنتے ہیں بیانات، تقاریر اور جو بھی مواد وہاں پر موجود ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سب کچھ صحیح ہو۔ رتو بیابیس کا مجموعہ ہے، اس میں ایرے غیرے ردو غیرے کوئی بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے جوان ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے بندے پہ پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت یوٹیوب پر چند بیانات کچھ بد مذہبوں کے بھی ہیں، جنہوں نے فقہ حنفی پر یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑی بھونڈے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان محتاج تعارف نہیں، آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں، اس لیے کہ ائمہ اربعہ میں سب سے اونچا مقام امام اعظم ابو حنیفہ، فقہ میں سب سے اعلیٰ درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ویسے بھی آپ نے جو حدیثیں حاصل کی ہیں، خاص طور پر علم الحدیث اور فقہ الحدیث کے حوالے سے گفتگو ہے۔ علم الحدیث اور فقہ الحدیث کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر ایک بہت بڑا اعتراض غیر مقلدین کا، وہابیوں کا یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس حدیثوں کا سرمایہ نہیں تھا، علم الحدیث سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ بعض نہنجاروں نے یہاں تک کہا کہ صرف 17 حدیث یاد ہیں۔ حیرت ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جن کا زمانہ تابعین کے زمانے سے بالکل آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، صحابی رسول کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ صحابی کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ اور ان کے بعد تابعی جنہوں نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، دیدار کیا، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، یہ صحابی تابعی اور تابعی تک ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، خیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ یوں تو ہر زمانہ حضور کا ہے، ہر زمانہ حضور کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا جو زمانہ ہے اسے خیر القرون فرمایا گیا، یعنی سب سے بہتر زمانہ، سب سے اچھے حالات، وہاں مکمل خیر ہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا جو دور رہا اسے بھی بہتر زمانہ فرمایا، ثم الذین یلونہم، یعنی صحابہ کرام سے جو متصل رہے تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ۔ تو یہ تین زمانوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، خیر ہونے کی، بہتر ہونے کی ضمانت دی ہے۔ اب آئیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کون سا زمانہ پایا، کون سا زمانہ پایا؟ آج اگر کوئی شخص صحیح بخاری شریف کی چند حدیثیں یاد کر لیتا ہے تو وہ بہت بڑا محدث کہلاتا ہے۔ حالانکہ محدث ہونے کی شان بہت ہی الگ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، اس لیے اکثر جمہور کا متفقہ قول ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعین میں سے۔ بعض حضرات نے جو اختلاف کیا کچھ اسباب کی بنیاد پر وہ تابعین قرار دیتے ہیں، اور اگر اختلافی روایت کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو تابعین میں بھی شمار کیا جائے تب بھی آپ کا زمانہ خیر القرون بھی آتا۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جن صحابہ کو اخیر دور میں پایا، کیونکہ تاریخ ولادت آپ کی سن 80 ہجری، سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ 80 کے بعد ان کے وصال کی تاریخ، 95 ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اور خاص طور پر کوفہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 15 یا 16 سال کی عمر میں ان کی زیارت کر، تو جنہوں نے صحابی کی زیارت کری ایمان کی حالت میں وہ تابعی کہلائے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ ان کے تابعی ہونے کی ایک سب سے عظیم دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی اسماء الرجال کی تاریخ یہی ہے کہ آپ کوفہ میں موجود رہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا دیدار کیا۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ تابعی ہونے کا شرف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا یقین حاصل ہو جانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ کرام کے واسطے سے یا تابعین کے واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا، یعنی آپ تک جو حدیثیں پہنچی ہیں ایک واسطہ ہے یا دو واسطہ، صرف دو واسطے سے یا ایک واسطے سے آپ کو حدیثیں ملی، بلکہ اکثر کا یہی قول ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دو واسطے سے زیادہ حدیثیں حاصل ہیں، صحابی ان کے بعد تابعی اور تابعی سے آپ نے ایک حدیث حاصل کی۔ تو علم حدیث حاصل کرنے میں آپ کا کمال یہ تھا کہ صرف اور صرف متن حدیث کو یاد نہیں کیا، بلکہ آپ نے حدیث، متن حدیث اور سند حدیث اور راوی کے حالات سب اچھی طرح سے آپ کے علم میں تھی، آپ کے احاطے میں تھی۔ اسی بنیاد پر آپ کو علم الحدیث کے ماہرین میں شمار کیا۔ علم الحدیث یہی ہے کہ حدیث کے متعلق جو کچھ گفتگو ہوتی ہے کہ حدیث کی سند کیا ہے، حدیث کا متن کیا ہے، اس کے راوی کون ہے، راوی کے حالات کیا ہیں، اسماء و رجال کا علم ہونا، یہ علم الحدیث ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ اس حدیث سے کون سا حکم ثابت ہے،
کون سی علت اس سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کون سے مسئلے کے لیے حدیث ثابت ہے اور اس حدیث سے کتنے مسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کا علم ہونا یہ فقہ الحدیث ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو علم الحدیث کی حاصل تھا اور فقہ الحدیث کی حاصل، اس لیے کہ کبار تابعین نے آپ کے فقہ کا اعتراف کیا اور آپ کے مسائل کے استدلال کے حوالے سے جب اس بات کی تحقیق کی جاتی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جب بھی کوئی شریعت کا مسئلہ بیان فرمایا، پہلے تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قیاس یا اپنی رائے سے کوئی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ مکمل طور پر اس مسئلے کے دلیل کے طور پر وہی حدیث پاک پیش کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ہوگی۔ عزیزان محترم، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے معاذ اللہ آپ کو صرف 17 حدیثوں کا ہمارے حافظ قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ شاہد ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شیوخ 4000 شیوخ سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ یہ تاریخ ہے، 4000 شیوخ سے جب آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک شخص سے اگر ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو وہی 4000 حدیث، ایک شخص سے ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اس طرح سے 4000 شیوخ آپ کے ہیں، تو ان شیوخ سے جو آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہے، ایک ایک حدیث اگر ایک شخص سے حاصل کر رہے ہیں تو مکمل 4000 حدیث میں سے ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ صرف 17 حدیثوں کی حدیث کا حافظ انتہائی کھوٹا الزام ہے، یہ جھوٹی تہمت ہے اور ان کا جھوٹ ان کے چہرے پر پڑے گا۔ لعنت اللہ علیہ الکاذبین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر آپ تحقیق کرتے چلے جائیں تو آپ اس نقطے پر پہنچیں گے جن احادیث کریمہ کا ذخیرہ آج کتب احادیث کی شکل میں موجود ہے، جس کو صحیح ستہ کہا جا رہا ہے، یعنی خاص طور پر صحیح ستہ، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، جو صحیح ستہ کی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے جو جامع ہیں جنہوں نے جمع کیا ہے، ان کے اگر شیوخ کا آپ اگر مطالعہ کریں کہ ان کے شیخ کون ہیں، یعنی امام بخاری کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، امام مسلم کے استاد کون ہیں، کس سے امام مسلم نے حدیث حاصل کی ہیں، جا کر کے سند ملتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا استاد کی حیثیت رکھتے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو صرف 17۔ کیا بیوقوفی، کس طرح سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی سے آپ سمجھ جاؤ کتنے بڑے کے دھوکے باز ہیں غیر مقلدین کہ اپنی تقلید کے انکار کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے، اتنی عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ کئی محدثین اس بات کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اور کئی محدثین نے روایت کی ہے، لو کان العلم بالسنیہ لنالہ رجال من اہل فارس، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جا رہا تھا ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں ہمارے بعد آنے والے وہ کون ہیں جن کے بارے میں قرآن میں لما یلقوا منہم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، حضور سے جب پوچھا گیا اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا لو کان الایمان بالسنیہ لنالہ رجال من ہؤلاء، یعنی ان کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا کہ اگر ایمان سنیہ کی بلندی پر ہوگا تو اسے وہ حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلان امام ابو حنیفہ زندہ باد۔ حدیث پاک کی روشنی میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما
رہے ہیں کہ علم اگر سریا کی بلندی پر ہو، سریا ایک بہت بلندی پر رہتا ہے ستارہ، اس کو سریا کہتے ہیں، کافی بلندی پر ستارہ رہتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم سریا پر ہو تو وہاں سے لے کر کے آنے والا ایک شخص ہوگا جو اہل فارس سے ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اہل فارس میں اور خاص طور پر حضرت سلمان فارسی کی روایت ہوگی اولاد میں امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ ان کو فضل والا کوئی تجارتی نہ ہو سکا۔ بتائے چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشی گوئی فرما دی تھی کہ اہل فارس میں حضرت سلمان فارسی کی اولاد میں ایک عالم ایسا ہوگا جو علم کو سریا سے حاصل کر کے لائے گا۔ واقعی اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استنباط کردہ مسائل کو آپ سامنے رکھ کر کے تحقیق کی نظر سے دیکھیں گے کہ آپ کی تحقیق، آپ کی گہرائی، آپ کی گہرائی کتنی عظیم نظر آتی ہے کہ اللہ اکبر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں گہرائی میں اتر کر کے آپ فقہ کی روشنی میں مسئلہ استنباط کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شیوخ نے بات کے جو آپ کے تلامذہ ہیں بالخصوص حضرت امام ابو یوسف، امام محمد، امام زہر، ان حضرات نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ بسا اوقات ہم کبھی دلائل میں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے، لیکن بعد میں جب گہری نظر ڈالتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استنباط کردہ مسئلے پر تو تحقیق یہی ہوتی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کا قول صحیح تھا۔ حضرات محترم، یہاں پر بات آ گئی ہے فقہ کی، تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ سمجھتے چلیں، اس لیے کہ آج کے دور میں ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، کچھ ایسے سرکھیلے لوگ تیار ہو رہے ہیں جن کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، فقہا کی ضرورت نہیں ہے، فقہا سے ہٹ کر کے قرآن کے گفتگو کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ یاد رکھو اگر کسی حدیث کو کوئی لے کر کے اس کا معنی متعین کرنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی حکم ثابت کرنا چاہتا ہے، یقینا کو دیتا ہوگا کہ میں دیکھ رہا ہوں جو جلیل القدر صحابی رسول بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں الحدیث بلا فقہ ضلالہ، حدیث بغیر فقہ کے گمراہی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس کون سی حدیث نمبر، پیج نمبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر بتا دو تو وہ تلاش کریں گے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ہے، کہاں ہے؟ اگر ان کو یہ مل جاتی کہ یہ بخاری میں ہے بس کافی ہے، بخاری میں حدیث ہے، ارے بخاری میں حدیث ہے لیکن اس حدیث سے کیا مفہوم ثابت ہے، اس حدیث کو فقہ کی روشنی میں کیا معیار عطا کیا گیا ہے، کس معیار کی وہ حدیث ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہے، وہ فقہا کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو کبھی کبھی احادیث آپس میں متعارض نظر آتی ہیں، متعارض نظر آتی ہیں، ایک ہی طرح سے ایک ہی حکم ہے لیکن کسی حدیث سے دوسرا حکم ثابت ہو رہا ہے، دوسری حدیث سے دوسرا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ اب اس میں متعارض حدیثوں کے درمیان تطبیق کی جو صورت پیدا ہو سکتی ہے، یہ کام فقہا کا ہوتا ہے۔ فقہ کی روشنی میں یہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ عزیزان محترم، فقہ ضروری ہے، بغیر فقہ کے نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، نہ حدیثیں سمجھی جا سکتی ہیں، بغیر فقہ کے شریعت کا کوئی حکم بھی متعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصول ہے اور فقہ ضروری ہے۔ آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، سورہ توبہ کی آیت ہے، 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیوں نہ ہوا کہ تم میں ان میں سے ایک جماعت نکلے اور وہ چاہے فقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین،
قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں لیتفقہوا فی الدین میں فقہ جو لفظ آیا ہے یہی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور دین کی مخصوص سمجھ یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایرو غیرو نتو غیرو کچھ بھی لے کر کے دین کے بارے میں بتاتا چلے، بلکہ جس کو فقہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سمجھ عطا کی جاتی ہے وہی دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ اب اس کو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھے، اللہ کے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یہی سے تمام علماء باتفاق رائے فرماتے ہیں جس کو فقیہ قرار دیا گیا اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا ہے، یعنی بھلائی ہے، ایمان کی بھی بھلائی ہے، اخلاق کی بھی بھلائی ہے، کردار کی بھی بھلائی ہے، علم کی بھلائی ہے، علم کی کثرت ہے، فہم کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا تو دین کی سمجھ ہونے عطا فرماتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روشنی میں جس کو فقیہ کہا گیا یعنی جن کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا، اگر صحابہ کی جماعت میں تلاش کریں تو 4 مشہور صحابہ کے نام سامنے آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص بھی۔ 4 صحابہ کو فقیہ صحابہ کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر ایک کو فتویٰ دینے کا اختیار نہیں تھا، جو فقیہ صحابہ تھے وہ فتویٰ دیتے، سبحان اللہ، جن کو فقہی صلاحیت حاصل ہے وہ فتویٰ دیتے، صحابہ بھی اس سے رجوع کرتے۔ لہذا صحابہ کرام کے دور کے اختتام کے بعد جب تابعین کا دور شروع ہوا ہے، تابعین کے بھی جلیل القدر فقہا موجود ہیں، حضرات محترم انہی تابعین تابعین سے جنہوں نے علم حدیث بھی حاصل کیا، فقہ الحدیث بھی حاصل کیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نماز کا بھی اگر کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اپنے ان راویوں کو سامنے رکھتے ہیں جن کے پاس علم الحدیث بھی ہے، فقہ الحدیث بھی ہے، ان کی روایت کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ کچھ تفصیلات عرض کرتا، یہ بات یاد رکھیں انشاءاللہ کبھی اپنے درس حدیث میں اس بات کو بھی پیش کروں گا۔ یہ بات لوگ کبھی کبھی کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کے نزدیک یا امام بخاری نے رفع یدین کا ذکر کیا، امام اعظم ابو حنیفہ اس کو کیوں نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ ماہر القادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے تشریف لائیں، ماہر القادری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات ماشاء اللہ مبارک ہو پوتے کی دستار دیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد علی الجود والکرم والاکرام وکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس آخری اختتام کے قریب لا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان تفقہ بہت ہی بلند و بالا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو جو فقہی صلاحیت حاصل کی اس کا اظہار، اس کا اندازہ آپ کے استعمال کردہ مسائل میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی فقہی بصیرت کیا تھی۔ بس ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی میں بہت ہی مشہور روایت ہے کہ آپ کو غسالہ دیکھ کر کے کس نے کیا جرم کیا ہے اس کا بھی علم حاصل تھا۔ آپ کی نگاہوں میں وہ بصیرت حاصل کی، اگر کوئی وضو کر رہا ہے، جیسے آپ وضو کر رہے ہیں، چہرہ آپ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد جو پانی گرتا ہے وضو کا پانی، اس کو غسالہ کہتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں وہ نور تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص وضو کر کے جیسے ہی آیا
آپ نے فرمایا بیٹا ماں باپ کو اذیت دینے سے پرہیز کر، توبہ کر، اللہ کی بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس جواب سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے آیا ہے، ماں باپ کا دل دکھا کے آیا ہے، ماں باپ کو اذیت دینا، تکلیف دینا یہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا تو توبہ کر۔ اب یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کیسے پتا چلا؟ علم غیب حاصل ہے، بلکہ یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نگاہ بصیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے وضو کیا، آپ نے دیکھا چہرے سے پانی گر رہا ہے، آپ نے اس غسالے سے محسوس کر لیا کہ یہ شخص ایک گناہ کر کے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا وضو کر کے آ رہا ہے، آپ نے فرمایا زنا سے توبہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وضو کرنے والے کے غسالے سے یہ جان لیتے تھے کہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے۔ اب اس کو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔